وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسولنا نبينا متين الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بشر کے نظر کرم پیر طریقت رہبر شریعت عزیز ملت حضرت خواجہ صوفی شاہ محمد زبیر چشتی ابو اللہ صاحب سے قبلہ مدد اللہ علیہ اور صاحب زادگان شریکان محفل غلامان رسول خواتین حضرات سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا کرم و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے ہمیں بارگاہ صوفی بابا میں جمع کیا. اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق ہے جو ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم و مرتبہ ہے کہ ہم یہاں پر معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور بلند و بالا والی باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. تو آپ کے نام میں جو آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات. اللہ تعالیٰ اس میں اپنی پاکی اور بزرگی اور برتر اور اپنی بلندی پہلے بیان کر رہا ہے. اس کے بعد کہتا ہے بعبدہ اپنا بندہ. لیل کے معنی ہوتے ہیں رات. تو آج کا جو شب ہے پیر کا دن ہے. ہم جو ہمارے پیر بھائی ہیں ان سے میں مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ ہم جو گنہگار ہیں تو ہمارے لیے باعث سے جو گناہ دھونے کا دن ہے وہ دو دن ہے، جمعۃ المبارک اور پیر کا دن. تو آج ہی کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہے. آج ہی کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف حاصل ہوا. آج ہی کے دن کئی ایسے واقعات ہوئے جو بہت منفرد واقعات ہوئے. تو آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج ہی کے دن ولادت باعث ہوئی اور معراج کا مشرف ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن شریف میں ارشاد مبارک ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کئی جگہ پر منکر کفار، منکر صحابہ کرام کی عظمت نہیں کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بعنوان صحابہ کرام کا مضمون بنایا اور اس کے بعد یہ کہا کہ جو صحابہ ہے ان کا مضمون یہ ہے کہ وہ ایمان میں بلندی ہے، ان کی ایمان میں بلندی ہے. ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عنوان بنایا اور قرآن شریف میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ. صحابہ کرام کی عظمت سے پہلے اللہ جل شانہ نے محمد رسول اللہ کہا اور عنوان بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور کس کی عظمت شان بیان کرنے کے لیے کہا صحابہ کرام کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، اے ہمارے محبوب، جب آپ کی عظمت بیان کرنے کی باری آئی تو آپ کا مضمون رہے گا اور عنوان میں کروں گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہ پاک ہے وہ ذات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کے لیے یہ معراج کا واقعہ ہوا ہے. جو معراج کا واقعہ پیش آیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کے لیے معراج کا واقعہ پیش آیا. اور اس کے بعد جو دعوت نامہ ہوتا ہے یہ تین طریقے کے دعوت نامے ہوتے ہیں. ایک دعوت ایسی ہوتی ہے کہ آگے والے کو بول دیا جائے. دوسری دعوت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ خود چلا جائے دعوت میں. تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو لے جایا جائے. تو جو منکر ہے معراج کے وہ کہتے ہیں کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات جب مسجد الحرام سے مسجد الاقصی سے سدرۃ المنتہا پہنچے تو
تھا تو ہم قرآن و حدیث ثابت کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں ایک واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے سے مدینہ منورہ سفر کر رہے تھے، سادی سی بات اور سادی سی سواری، اور نمائندہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب مکے سے مدینہ منورہ سفر کر رہے تھے تو آدھے راستے میں غار سور پر قیام کرنا سوچا۔ غار سور پر جب قیام کیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں دشمن ہمیں قتل نہ کر دے، ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، کاندھا پکڑ کر کہا کہ ابوبکر صدیق ان اللہ معنا، کہ صدیق اکبر ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو سواری تھی وہ اونٹ کی سواری تھی، جو نمائندہ تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور جو سوار ہونے والے تھے وہ تو ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یہاں دو نہیں، ہم تین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو لوگ یہ مثال کیوں نہیں ہوئی؟ اس کے بعد ابھی قرآن شریف کی آیت ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پھر لوگ منکر میرا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی آیت نازل کیا، پھر میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو شہر رگ سے بھی زیادہ بندے کے قریب ہے۔ ہم عاشقان رسول ہیں، عاشقان رسول، ہم کامل مومن ہوتا ہے اسے ہم اپنی جو محبت بڑی ادا ہے ہم اسے عاشقان رسول کہتے ہیں، عاشقان رسول کہا کرتے ہیں۔ تو جو عام انسان ہوتا ہے وہ اس کو دن بہت اچھا لگتا ہے، اور جو رات ہوتی ہے اس کو ہیبت والی لگتی ہے۔ جو عاشقان رسول ہوتے ہیں ان کو دن خراب لگتا ہے اور رات کا انتظار کرتے ہیں وہ، کیونکہ جب خالق کل رات میں ہی دیدار کراتا ہے، اور تہجد میں جب بندہ ٹھہرتا ہے تو اللہ فریاد کرتا ہے کہ بول کیا مانگتا ہے مانگ۔ سب جب ساری مخلوق ہو جاتی ہے تو جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ عاشق رسول موت کی سوچ رکھتا ہے، مطلب مجھے موت جلد آ جائے، اور جو عام انسان ہوتا ہے وہ زندگی کی فریاد کرتا ہے۔ تو عاشق رسول جب عام انسان جب مرتا ہے تو اس کا انتقال ہوتا ہے، جب عاشق رسول مرتا ہے تو اس کا وصال ہوتا ہے، عاشق رسول جب مرتا ہے تو اس کا وصال ہوتا ہے۔ تو عاشق رسول مرنے کے بعد جب اس کی روح پرواز ہوتی ہے، اور جب عام انسان کی روح پرواز ہوتی ہے تو صرف ملک الموت آ کر اس کی روح پرواز کر دی جاتی ہے، اور جب عاشق رسول کی روح پرواز ہوتی ہے تو ملک الموت اور 500 فرشتے جلوس لے کر آتے ہیں، اور جب ان کی روح نکالی جاتی ہے تو نغمہ نام پڑھا جاتا ہے عاشق رسول کے لیے۔ اس کے بعد اللہ کے عرش پر لیا جاتا ہے، اللہ کے عرش پہ لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے سامنے سجدہ ہونے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو جو اس کے اندر ابھی خوبصورتی اور ابھی پاکی ڈال دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اب جا قبر میں، کیونکہ عاشق رسول تمنا اس لیے کرتا تھا موت کی کہ وہاں جا کر جانا کا دیدار کرو، وہاں جا کر آقا کا دیدار کرو، اسی لیے موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ عاشق رسول کی یہ ادا تھی، عاشق رسول کی یہ ادا تھی۔ اور جب وہ عاشق رسول جب قبر میں جاتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کرتا ہے، تو یہ عاشق رسول کی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو نظام چینج ہو گیا، یہ پہلے عرش مولا کیسے پہنچ گیا، یہ عرش مولا پہلے کیسے پہنچ گیا؟ اگر کوئی آدمی، کوئی انسان، کوئی مومن، کامل مومن مرتا ہے، کوئی اگر اس کی روح پرواز ہوتی ہے تو وہ تو قبر میں جاتا ہے۔ تو میں اسے ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب سال میں ایک مرتبہ حاجی حج پر جاتے ہیں، جا کر حج بیت اللہ پہ رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، اپنے سارے داغ دھو کر مٹا کر اس کے بعد مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ نظام کس نے قرار دیا؟ یہ نظام اللہ جل شانہ نے قرار دیا، یہ نظام اس کا نظام ہے، یہ نظام چلانے والا اس کا نظام ہے۔ تو سارے داغ دھل کر جب جاتا ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے جاتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اس کے بعد لوگ
جو تقریر کا جو میرا بیان تھا وہ منکر معراج پر تھا، اور حضور کی عظمت جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا میں بیان کروں گا۔ جو منکر معراج آج پھیلی ہوئی ہے کہ یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ منکر معراج تھے جو اس زمانے میں بھی تھے۔ آخر دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے جب قریش قبیلے میں سنایا کہ معراج کا ایسا واقعہ ہے، تو ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑا اور کہا کہ آپ عیار کچھ کہہ رہا تھا، تو صلی اللہ علیہ وسلم تو ابوبکر صدیق نے کہا کیا کہہ رہے تھے، تو سارا واقعہ سنایا تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ انہوں نے سچ کہا، تو جبھی سے آپ کا لقب صدیق اکبر پڑا، صدیق اکبر آپ کا لقب جبھی سے پڑا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ملاقات ہی کرنا تھا تو دنیا میں ہی کر لیتے، وہاں تک لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جو ملاقات ہوتی ہے اکیلے میں ملاقات ہوتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عرب ملاقات کرنا چاہتا تھا وہ اکیلے میں ملاقات کرنا چاہتا تھا، تو منکرین مکہ نے خوب دھوم مچائی اور خوب اچھل کود کیا، آپ کو شر کرنے کے لیے، آپ کو ہر چیز جھٹلانے کے لیے بہت شور مچائے۔ اس کے بعد اللہ پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم نے آواز دی اور بولا کہ خاموش ہو جاؤ۔ اس کے بعد قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی، قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی میں بتایا کہ یہ جو دعویٰ جو مصطفیٰ نے کیا تھا، یہ دعویٰ مصطفیٰ نے نہیں کیا، یہ دعویٰ میں نے کیا ہے، یہ دعویٰ میرا دعویٰ ہے، یہ مصطفیٰ کا دعویٰ نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نہیں کیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا۔ اور جب ساری یہ جو معراج کا جو فلسفہ تھا جو تیار ہو رہا تھا، تو جب سارے فرشتوں کو معلوم ہو گیا جبرائیل علیہ السلام جا رہے ہیں، براق لے کر جا رہے ہیں، سارے فرشتوں کا جلوس جا رہا ہے، تو لوگ سمجھ رہے تھے، فرشتے سمجھ رہے تھے کہ اب جبرائیل علیہ السلام لے کر آئیں گے براق اپنے سوار پہ سوار، براق سواری جو براق تھی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر آئیں گے۔ اس کے بعد جب قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی تو جب پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو مسجد الحرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک لے جانے والا ہے، یہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے کے جانے والا ہے۔ تو اس کے بعد آخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج تھا، مکہ مکرمہ سے جب مسجد اقصیٰ تک مسجد اقصیٰ سے جب نکلا تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی التجا کی اور فریاد کی کہ یا اللہ جب میری قبر انور کے سامنے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو تو میں یہاں موجود رہنا چاہتا ہوں، مجھے دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب دوسری التجا یہ ہے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچنے سے پہلے وہاں بھی ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں، وہاں بھی ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے قبر انور سے پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد جب وہاں پہ مسجد اقصیٰ میں امامت کے لیے پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی استقبال کر رہے ہیں۔ یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اور جب مسجد اقصیٰ سے امامت فرما کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے، جس کے آگے جائے تو جب جائے پر جبریل کے، اس کے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا۔ براق جب آسمان کی بلندیوں میں گئے تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے کہ مولا تو نے انبیاء کرام کو اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرمایا، ساروں کو نماز پڑھنے کا شرف حاصل کرایا، ہمیں بھی موقع عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ یکشف سدرۃ ما یغشی، تو سارے فرشتے سدرۃ المنتہا کی تہہ پر کھڑے ہو گئے، اور جب براق سدرۃ المنتہا پر پہنچا سواری بدلنے کا ٹائم آ گیا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کرے کہ جبرائیل چلو، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کے آگے میری حد نہیں ہے، براق بھی وہیں رک گیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام آگے اس سے نہیں جا سکتے تو براق کیا چیز ہے، وہ سردار ملائکہ ہے، نور کے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نور کا تخت بھیجا جس کا نام تھا رفرف، ایک نور کا تخت بھیجا جس کا نام تھا رفرف، وہ رفرف سبز کلر کا تھا، سبز رنگ کا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ مقام عالم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے عالم جبروت پر پہنچا، پھر عالم جبروت سے عالم ہود پر پہنچا۔ عالم ہود پر جب وہ رفرف پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی الہیات و تجلیات تھے، اللہ تعالیٰ کے حجابات الہیات و تجلیات تھے، اللہ تعالیٰ کے تجلیات نور ایک ایک نور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں چڑھ گیا۔ اس کے بعد کا جو سفر تھا
جو رفرف کا سفر عالم لاہوت کا سفر تھا، وہ سفر وہاں پر سبز جو رکھ کا تخت تھا جس پر آپ سوار ہو کر عالم ہود سے عالم لاہوت سے عالم ہود پر پہنچے، تو وہاں پہ رفرف کا سفر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ رفرف جب الوداع کہنے لگا، سلام کرنے لگا، تو جل جلالہ پروردگار عالم نے آواز دی کہ اے محبوب آپ رک جائے، ہم اور ایک سواری پہ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب ایک عالم میں پہنچے تو عالم میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نور کا بقیہ آیا اور وہ مجھے اپنی گود میں بٹھا کر عالم کی طرف لے چلا، عالم لا مکان کی طرف لے چلا۔ آبا قوسین او ادنا، 27 پارے کی آیت ہے، سورہ نجم کی آیت ہے کہ آبا قوسین او ادنا، کہ وہ مجھے اوپر لے چلا۔ اور جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام تک پہنچ گئے تو وہاں سے سارے عالموں کا سب ختم ہو گیا، لا مکان ہو گیا۔ تو امام اعلی حضرت فرماتے ہیں سر لا مکان سے سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ کہ مجھ میں آیا نہیں۔ سر لا مکان سے مکی ہوئے، دل فرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، جو اس کے آگے کوئی مکان نہیں تھا، وہاں صرف محبوب تھے اور کچھ نہیں تھا۔ وہاں سے برات پیچھے چھوٹ گیا، رفرف پیچھے چھوٹ گیا، جبرائیل پیچھے رہ گئے، فرشتے پیچھے رہ گئے، سدرۃ المنتہا سارے پیچھے رہ گئے، جو جلوس تھا وہ سارا پیچھے رہ گیا، صرف تنہا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہ گئے۔ تو اسی آیت کا ذکر ہے کہ اس یکشر کی طرح تھا معصوم دنا فتدلا، کہ اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے۔ اس کے بعد اس یکشر کی طرح تھا یکشا، اتنے قریب ہوئے کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا، اتنے قریب ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو مقام پر پہنچے وہ مقام ملاقات کا مقام تھا، وہ مقام مقرر جگہ کا مقام تھا، وہ مقام استقبال کا مقام تھا۔ تو جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ٹھہر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ محبوب آپ رک جائے۔ آپ نے مسجد حرام، مسجد الاقصی اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک آپ چل کر آئے، آپ رک جائے، اب ہم چل کر آتے ہیں آپ کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود چل کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ساری تجلیات سے، سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری الہیات سے نوازا، سارے حجابات کے نور اپنے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چہرے پہ چھڑک دیے، ساری چیز کے حجابوں سے پاک کر دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے، جہاں اللہ مقام میں پہنچے تو سب چیز پیچھے رہ گئی، ہر چیز پیچھے رہ گئی۔ اس کے بعد جہاں مقام میں جب پہنچے تو اس کے بعد ایک مقام آیا، استقبال کا مقام آیا۔ اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ پروردگار عالم نے جو بات کہی وہ دونوں پروردگار عالم ہی جانے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے۔ آخری میں کہ وہ آئے بدر میں اتنا تو ہم نے دیکھا نہیں، کہ وہ آئے بدر میں اتنا تو ہم نے دیکھا نہیں، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔